معذور ہیں ہم، حوصلے کے معذور، مردہ دلی کے معذور۔ کوئی پڑوسی ہمارے ہاتھ میں اب تک مسلمان نہیں بن سکا، کوئی آدمی ہمارے خاندان کا نمازی نہ بن سکا، شادی کی ایک رسم ہماری زندگیوں سے ختم نہ ہوئی۔ بے حسی کا عذر ہے، مردہ دلی کا عذر ہے۔ کیسے مردہ دل ہے یہ؟ 47 لاکھ جنازے دیکھے کرونا میں، ایک گناہ کم نہ ہوا۔ لاوارث لاشوں کو دیکھا لیکن اپنی جنازے نہلانے کے طریقے کو نہ سیکھا۔ لاوارث قبرستان میں پھینکے جانے والے، ماں کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تھے اسپتال تو کسی غیر مسلم ہندو مرد کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی۔ ایسے قیامت کے منظر۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، اس وقت ہمارے ملک میں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور دیگر ہمارے ملک کے اکابر کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 کام کیے جائیں، 5 کام کیے جائیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، صرف مسائل کو سنانے کے بجائے حل اور سلوشن جو ہمیں کرنا ہے، دشمن کی مکاریاں، دشمن کے ہر میدان میں پلاننگ، منصوبہ بندی، یہ سب تو اپنی جگہ پر۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے عزیزوں، پہلا کام درس قرآن، درس حدیث، علماء کی مجلس، مسجد میں، مدرسے میں، گھروں میں کیسی گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ ایک آدمی غامدی بن جاتا ہے، ایک بچہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، لوگ شکیلی بن جاتے ہیں، ایک جھوٹے شخص کو حضرت عیسیٰ مان لیتے ہیں، حضرت خلیفہ مہدی مان لیتے ہیں۔ کیسے غلط عقیدے پھیل رہے ہیں۔ سنو، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کا ہے، اور مرضی میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے۔ میرے رب کی مرضی چلے گی، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ میں اپنے اختیار سے دنیا میں نہیں آیا، میں اپنے اختیار سے دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ میں جب تک چاہے جوان نہیں رہ سکتا، میں جب تک چاہے صحت مند نہیں رہ سکتا۔ میرے رب کے ہاتھ میں میری ڈور ہے، ریموٹ کنٹرول وہاں سے چلتا ہے۔ یہ درس قرآن، یہ درس حدیث اس لیے تاکہ عقیدے کی گمراہیاں، فکر کی گمراہیوں کا علاج ہو۔ قرآن سے جڑنا، جو بھی اہل حق کی محنت چلے گی قرآن سے جڑے گی۔ مستند علماء کی نگرانی میں مستند تفسیروں کو پڑھنا اور حدیث کا درس۔ ہم قرآن کے محتاج، حدیث کے محتاج، فقہ کے محتاج، 4 اماموں کے محتاج، اس زمانے کے مفتیوں کے محتاج۔ اسپیشلٹی کے بغیر ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ایسے ایرے گیرے سے ہم کیسے مسئلہ پوچھیں گے؟ علماء سے زیادہ قرآن کا جاننے والا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا حدیث کا سمجھنے والا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے زیادہ قرآن و حدیث میں راتوں کو گزارنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ عادتاً ایسے کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ اپنے علاقوں میں، بستیوں میں درس قرآن کو رواج دو، درس حدیث کو رواج دو، اور گمراہ فرقے اپنی طرف سے من مانی والی جو تفسیر بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کے ساتھ علماء سے درخواست کرو، ہمیں بتاؤ تو صحیح قرآن میں رب نے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ کیسے لوگ تھے تلاوت کرتے ہوئے شہید مر گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دادا شاہ وجی الدین شہید رحمت اللہ علیہ روزانہ 2 پارے پڑھتے تھے۔ تلاوت اور شہادت کی موت دے دی اللہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، تلاوت اور شہادت کی موت دے دی اللہ نے۔ قرآن سے اپنا رشتہ، وہ کہاں ہے مائیں، وہ کہاں ہے اللہ کے بندے جو تہجد سے لے کر اشراق تک مصلی پر بیٹھی رہتی تھیں؟ کہاں ہے وہ مائیں جو عصر کے معمولات کر کے عشاء کے بعد مصلی سے اٹھتی تھی؟ کہاں ہے وہ مائیں جو عبادت کرنے کے ساتھ اپنے شوہر اور گھر کے لوگوں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرتی تھی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ماں کی زندگی کو پڑھو، کتنے لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر وہ کیا کرتی تھی۔ پڑھو حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو، کیسے ان کا تعلق علماء سے تھا، اللہ سے تھا۔ آپ پڑھیے پرانے چراغ، حضرت مولانا رابع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے عورتوں کا تذکرہ کیا، ان کا اصلاحی تعلق شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری اہلیہ نے ایک عالمہ بہن کو بلایا تاکہ از اول تا آخر قرآن کی تفسیر سنے، قرآن کی تفسیر سنے۔ کیسے کیسے عاشق قرآن گزرے ہیں۔ ہماری تمنائیں مردہ ہو گئی، ہمارے جذبات گھٹیا ہو گئے۔
فونوں کی لت شراب کی لت سے زیادہ لگ چکی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا کے استعمال کی عادت ہمیں اعمال صالحہ کی عادت سے زیادہ لگ گئی ہے۔ ہم جسم کے معذور نہیں ہیں، ہم جذبات کے معذور ہیں۔ ہم فون سے نہیں کھیل رہے ہیں، فون ہماری جوانی سے کھیل رہا ہے۔ فون ہمارے جذبات سے، صحت سے، رشتوں سے، پاک دامنی سے، حیا سے، ہماری اولاد کی تربیت سے، ہمارے کاروبار سے، فون ہماری تنہائیوں سے کھیل رہا ہے۔ فون ہمارا کھلونا نہیں ہے، ہم فون کے کھلونے بن گئے ہیں۔ معذوروں نے کام کر دیے۔ پڑھو کتابیں علماء کی۔ نابینا علماء اندھے تھے، آنکھ والوں کو علم کی آنکھیں دے کر گئے۔ اندھے علماء، نابینا علماء، لنگڑے علماء، لولے علماء پہلے زمانے میں، اس زمانے میں ہر میدان کے اندر ایسے معذور آج گونگے بہرے ہیں جو اشارے کی زبان سائن لینگویج میں قرآن حفظ کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں۔ گونگا بہرا ہے، روتے روتے دعوت دیتا ہے، حدیثیں سناتا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ وہ گونگا بہرا تو اللہ کی بڑائی سنائے، اور میں زبان رکھ کر بھی گونگا ہو گیا، میں کان رکھ کر بھی بہرا ہو گیا، میں آواز رکھ کر بھی اللہ کے دین کی دعوت اور تدریس کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکا۔ معذور ہیں ہم، معذور ہیں ہم، حوصلے کے معذور، مردہ دلی کے معذور۔ کوئی پڑوسی ہمارے ہاتھ میں اب تک مسلمان نہیں بن سکا، کوئی آدمی ہمارے خاندان کا نمازی نہ بن سکا، شادی کی ایک رسم ہماری زندگیوں سے ختم نہ ہوئی۔ بے حسی کا عذر ہے، مردہ دلی کا عذر ہے۔ کیسے مردہ دل ہے یہ؟ 47 لاکھ جنازے دیکھے کرونا میں، ایک گناہ کم نہ ہوا۔ لاوارث لاشوں کو دیکھا لیکن اپنی جنازے نہلانے کے طریقے کو نہ سیکھا۔ لاوارث قبرستان میں پھینکے جانے والے، ماں کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تھے اسپتال تو کسی غیر مسلم ہندو مرد کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی۔ ایسے قیامت کے منظر گزرے ہیں، لیکن رشتے جوڑنے اب بھی تیار نہیں ہے، اب بھی بہن کی میراث دینے کو تیار نہیں ہے، اب بھی بیاج سے توبہ کرنے تیار نہیں ہے۔ جاؤ بستیوں میں دیکھو، کتنوں کے ماں باپ مر گئے اور کتنی اولاد نے ان کے کھیتوں سے کھا کر، ان کے گھروں میں رہ کر ان کے فرض حج ادا کیے ہوں۔ جاؤ بستیوں میں دیکھو، مجھے بتلاؤ کتنوں نے، کتنوں کی اولاد، کتنوں کے بھائی، کتنوں کی بہنوں نے مرنے والوں کے نمازوں کا فدیہ دے دیا ہو، مرنے والوں کے روزوں کا فدیہ دے دیا ہو، مرنے والوں کے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دی ہو۔ کس کی امید پر جی رہے ہو؟ کس بے وفا دنیا سے دل لگائے ہوئے ہو؟ اب بھی تمہیں موت یاد نہ آئی؟ اب بھی تمہیں قیامت یاد نہ آئی؟ اگر اب بھی یاد نہ آئی اور موت کی حقیقی ہچکی کے وقت یاد آئی تو میری دینی بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کا توبہ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ کتنوں کو مرتد ہوا دیکھو گے۔ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کل ہماری بیٹی بھی بھاگے گی، کل کوئی دھوکے میں نہ رہے، اگر میں نے بددینی اختیار کی میرا بیٹا بھی کسی عیسائی عورت سے شادی کرے گا۔ اگر میں نے اولاد کو گھر میں محبت نہ دیا، فونوں سے لگا رہا، میری اولاد سڑکوں پر محبت تلاش کرے گی۔ اگر میں نے تربیت میں کوتاہی کی تو پھر میرا حشر اولڈ ایج ہوم ہے، اولڈ ایج ہوم۔ اور اگر میں نے کو ایجوکیشن فری اسکول نہ کھولے، علماء کی نگرانی میں اس حل کو نہ مانا جو علماء کہہ رہے ہیں، ٹیوشن سینٹرز، سنڈے کلاسز، مکاتب کا قیام، بالغات کے مکاتب جو سیکھ کر جا رہے ہوں، شروع کر دو۔ ایک ہی وقت میں متعلم، ایک ہی وقت میں معلم، یہ صحابہ کا امتیاز ہے۔ جتنا علم تمہیں آ جائے پہنچانا شروع کر دو۔ آگ لگی ہے آگ، پورا جسم داغدار ہے داغدار، اب تو جاگ جائیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ درس حدیث، درس قرآن